حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا انہوں نے لکھوایا اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، یہ دعا لکھوائی تھی، اللہم احینی سعیدا، اللہ زندگی سعادت والی عطا فرما، و امتنی شہیدا، موت شہادت والی عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے ہیں کہ ان کے نکاح کے اندر ایک دوسرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی وہاں تھے قبرستان میں، دوسرے صحابہ بھی۔ عرض کیا محبوب آپ نے اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا، اگر اجازت ہو تو قبر کھول کے چہرہ دکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک دوسرے کے بعد اس طرح فوت ہو جاتی تو میں ایک دوسری کے بعد 40 بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر۔ حضرت عثمان مسکرائے، کہا یہودی تیری نظر دنیا کے اوپر ہے، عثمان کی نظر آخرت کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بائیں طرف منہ مبارک کر کے فرمایا ہاں بھی کون ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا؟ حضرت عثمان ادھر سے آ گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور خرچ کروں گا، جتنا بھی لشکر تھا نا 1/3، یعنی لشکر کو اگر 3 حصے کیا جائے نا تو اکیلا 1/3 لشکر کا پورا خرچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اکیلا۔ سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، وداعیا إلی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، سبحان الله الحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد كما يليق بشانه۔ عزیزان محترم، آج 21 ذوالحجہ سن 1445 ہجری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔
18 ذی الحجہ جو گزر چکی ہے، اس میں خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ دنیا کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں تو شروع سے جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر اور قیامت تک اسلام اور کفر کی کشمکش رہے گی۔ حق والے اور باطل والے دنیا کے اندر رہیں گے۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مہلت دے دی ہے تو اللہ کا لشکر بھی رہے گا اللہ تعالیٰ کا، اور شیطان کا لشکر بھی اس دنیا کے اندر رہے گا۔ اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ مزے کی جگہ نہیں ہے، نتیجے کی جگہ نہیں ہے، نعمتوں کا یہ جہان اتنا نہیں ہے کہ یہاں صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، مشکلات اور آزمائشیں نہ ہوں، ایسی بات نہیں۔ یہ قربانیوں کا جہان ہے۔ شروع سے ہی جیسے میں نے ابھی عرض کیا، حق اور باطل، ایمان اسلام اور کفر، اللہ والے اور شیطان کا لشکر، یہ شروع سے ان کی کشمکش اور ان کا ٹکراؤ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ خوش نصیب انسان وہ ہیں جو اپنا شمار اللہ کی جماعت میں کرا لیتے ہیں، جو اللہ کی جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، یہ خوش نصیب انسان ہیں۔ اور بد نصیب انسان وہ ہیں جو دنیا کی ظاہری چمک دمک کے اوپر مر جاتے ہیں اور شیطانی لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور شروع کائنات سے اللہ والوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کے مراتب اور مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کیا اور اس کو سعادت سمجھا۔ شروع سے لے کر حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، کائنات کا مقدس ترین طبقہ، مخلوق کا مقدس ترین طبقہ، جو معصوم طبقہ ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا، ان سے گناہ نہیں ہوتے، معصوم طبقہ، وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر، حق راستے کے اندر، اسلام اور ایمان، اس کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی قربان ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال سے بھی زیادہ تھی، بوڑھے اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کے اوپر آری رکھی اور 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک اپنی قوم سے تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ اور کیوں نہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں۔ جب ہم احادیث کے اندر سیرت کے عنوان پڑھتے ہیں نا، احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو اعلان نبوت کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید کوئی ایسا دن گزرا ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے قربانی نہ کی۔ مشکلات اور مصائب انبیاء علیہ السلام نے برداشت کیے اللہ کے راستے کے اندر، دین کے اندر۔ تو جو انبیاء کے نقش قدم کے اوپر ہوں گے، جو اللہ کی جماعت کے اندر ہوں گے، جو انبیاء علیہ السلام کے راستے کے اوپر ہوں گے، وہ بھی اسی راستے پہ چلیں گے، ان کو بھی قربانیاں دینی پڑے گی، جان کی، مال کی، وقت کی قربانیاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم،
اسی طرح قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مومن بندو کلمہ پڑھ لینے کے بعد کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ جنت ایسے مل جائے گی؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ تمہیں آزمائیں گے، اللہ دکھائیں گے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو یہ میرا مخلص بندہ ہے، اس کے اوپر دنیا میں جتنی بھی آزمائشیں آئیں حق راستے کو اس نے نہیں چھوڑا، میرے دربار کو، میرے دروازے کو اس نے نہیں چھوڑا، جتنا اس کے اوپر مشکلات بڑھتے گئے اتنا اس کا تعلق میرے ساتھ بڑھتا گیا۔ یہ ہے نا مزہ۔ ایمان اسلام یہی چیز تو سکھاتا ہے اسلام ہمیں کہ جتنا دنیا کے اندر مصائب بڑھتے جائیں اتنا اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق اور زیادہ بڑھتا جائے۔ ایسا نہیں تھوڑا سر میں درد ہوا ہو گئے ہم جا کے گھر سو گئے، یہ مسجد اور یہ مولوی صاحب، یہ مسجد جانے مولوی صاحب جانے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کچا ایمان ہے۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے راستے کے اندر خوش دلی سے جو بھی قربانی آئے اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ والوں نے کر کے دکھایا۔ تو دراصل میں آج کے اس خطبے کے اندر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا نا، اسلامی خطوط، دین کی دعوت کے خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو لکھے تو ایک انگوٹھی مبارک بنوائی چاندی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مہر لگانے کے لیے محمد الرسول اللہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس انگوٹھی کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جب دعوتی خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے تو وہ آخر کے اندر خط کو جب بند کیا جاتا تو اوپر وہ مہر لگا دیتے تھے انگوٹھی مبارک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھی بنوائی، اس کے اوپر انہوں نے لکھا الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ ہی کافی ہے اپنے بندے کے لیے، اللہ ہی اپنے بندے کو کافی ہیں۔ جس بندے کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہو، اللہ کی طاقت ہو، اللہ کی اس کے ساتھ نصرت مدد ہو، اس کو دنیا کے پھر کسی آدمی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی ہے اللہ کو جس نے راضی کر لیا اس کو دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ ہوں تو ساری دنیا ہار جائے گی، اور اکیلا وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ کی نصرت اور طاقت ہے، جس نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، یہ ساری دنیا سے غالب آ جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ لکھوایا تھا اپنی انگوٹھی پہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، انہوں نے اپنی انگوٹھی بنوائی مہر لگانے کے لیے، شوقیہ نہیں بنوائی تھی، مہر لگانے کے لیے۔ انہوں نے لکھا تھا، اس کے اوپر انگوٹھی کے اوپر لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا، نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے انسان کو۔ موت کو دیکھ کر، جنازے کو دیکھ کر بھی آدمی کا دل نرم نہ ہو تو پھر کس چیز سے نرم ہوگا؟ جنازے کو دیکھ کر ہی انسان کے آنسو نہ نکلیں پھر کب نکلیں گے؟ جنازے کو دیکھ کر اپنی موت یاد نہ آئے تو پھر کسی مولوی صاحب کے بیان سے اس کو موت یاد نہیں آئے گی۔ جنازہ دیکھو کیسے بے بس آدمی پڑا ہوا ہے، چارپائی کے اوپر رکھا ہوا جنازہ، اس سے پوچھو تیرے دل کے اندر کتنی خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ مرے ہوئے انسان سے پوچھو، اس کے اندر وہ ہماری طرح ایسا انسان کہ جیسے ہماری بہت سی خواہشات اور بہت سارے منصوبے ہم نے بنائے اور کبھی ہم کپڑوں پہ مٹی بھی لگنا گوارا نہیں کرتے، آج یہ آدمی جس کی روح نکل گئی جنازے کی چارپائی پہ پڑا ہے، سریر اس چارپائی کے پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو تمہاری کتنی خواہشیں، اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو۔ آج یہ جا رہا ہے، پیچھے ہم بھی جا رہے ہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی ابھی آپ نے سارے کام کر لیے، یہ نہیں کر لیے۔ اللہ کا بلاوا جب آئے گا، جوان کو بھی جانا پڑے گا، بوڑھے کو بھی جانا پڑے گا، بادشاہ بھی جا رہا ہے، غریب بھی جا رہا ہے۔
اور مرد بھی جا رہا ہے، عورت، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب جا رہے ہیں اس راستے کے اوپر. تو حضرت عمر نے لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا، موت بہت بڑا واعظ ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمارے دل اتنا سخت ہو گئے ہیں، جنازہ کندھے کے اوپر ہوتا ہے پھر بھی ہمیں عبرت نہیں ہوتی. میری آنکھوں دیکھا واقعہ، جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، اس علاقے کی بات ہے، ابھی قبر کو تیار ہونے میں تھوڑی سی دیر ہے، میں بھی رک گیا، بھی چلو ہاں دفنا کے چلے جائے. اب جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، 2 3 4 5 آدمی ادھر اکٹھے ہو کے، ہاں بھی سنا ہے تمہاری فصل کیسے ہو رہی ہے؟ میں نے خود اپنی کانوں سے سنا. وہی کیسے؟ ہاں جی میں نے بہت کھاد لگائی ہے، بہت صبرے کیا، یہ بڑی محنت کی ہے میں نے. اللہ کے بندے، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، یہ تو عبرت کا مقام ہے، اپنی موت یاد کرنے کا مقام ہے. ہم بھول چکے ہیں ان ساری چیزوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا، انہوں نے لکھوایا اللہم احینی سعیدا و امیتنی شہیدا، یہ دعا لکھوائی تھی. اللہم احینی سعیدا، اللہ زندگی سعادت والی عطا فرما، و امیتنی شہیدا، موت شہادت والی عطا فرما. شہادت کی موت مانگتے ہوئے آج مسلمان گھبراتا ہے، کیا ہو جائے گا جی شہادت. حالانکہ شہادت تو سعادت ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جس کی دل میں خواہش ہے آمین کہیں. اللہ شہادت والی موت عطا فرمائے. میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کبھی شہادت کی نہ آرزو کی اور نہ کبھی اس کے دل میں خیال آیا، یہ آدمی منافق ہو کے مرے گا. نہ شہادت کی تمنا کی، نہ دعا کی شہادت کی، اور نہ کبھی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، تو یہ آدمی آقا نے فرمایا منافق ہو کے مرے گا، یہ آدمی مسلمان ہو کے نہیں مرے گا. شہادت تو سعادت ہے، یہ وہ سعادت ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی دعا مانگی ہے. تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا لکھوائی تھی اپنی انگوٹھی کے اوپر، اللہم احینی سعیدا و امیتنی شہیدا، اللہ سعادت والی زندگی، خوش نصیبی والی زندگی عطا فرما، اللہ شہادت والی موت نصیب فرما. اب خوش نصیب انسان کون ہوتا ہے؟ اس کے کام دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی خوش نصیب ہے، ورنہ کسی کی پیشانی کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ خوش نصیب ہے. عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے جس سے اللہ راضی ہو رہے ہیں، تو یہ آدمی خوش نصیب انسان ہے. دنیا کے اندر چند کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ کر محسوس کر لیتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہاں خوش نصیب انسان ہے. سب سے پہلی بات، اگر خاندان اچھا ہو، سید خاندان سے ہو مثال کے طور پہ، تو ہم اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کی نسبت ہے. تو آقا سے کے خاندان سے ہونا اور نسبی اعتبار سے آقا کے قریب ہونا، یہ سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت عطا فرمائی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نانی ہے ام الحکیم سیدہ بیضاء رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، یہ دونوں بہن بھائی، سگے بہن بھائی ہیں، اور اکٹھے جڑواں پیدا ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کتنا قریبی تعلق ہے کہ ان کی نانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہے. خاندانی اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اللہ نے نصیب فرمایا. اور سعادت کی دوسری نشانی یہ بھی ہوتا ہے اگر انسان کا کسی اچھے گھرانے کے اندر رشتہ ہو جائے، کہتے ہیں جی بڑا خوش نصیب ہے تمہیں یہ رشتہ مل گیا، کہتے نہیں کہتے ہم؟ ہاں بڑا خوش نصیب انسان ہے تمہیں یہ رشتہ مل گیا. اگر اچھے خاندان کے اندر رشتہ ہو جائے تو یہ بھی سعادت کی بات ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنا خوش نصیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک دوسرے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. آقا کے گھر کے اندر، یعنی حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، بیٹی ہے.
سیدہ رقیہ دوسرے نمبر کی بیٹی. پہلی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب تھی اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. تو آقا کی بیٹی نکاح میں آ جائے کتنا خوش نصیبی کی بات ہے. اور حضرت عثمان کو اس اعتبار سے ایک الگ خصوصیت حاصل ہے جو پوری کائنات کے اندر کسی انسان کو نہیں. پوری کائنات کے اندر اکیلے حضرت عثمان غنی اکیلے ایسے آدمی ہیں پورے انسانیت کے اندر جن کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں. بس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے ہیں کہ ان کے نکاح کے اندر ایک دوسرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر دی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح ہو گیا. جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کفار سے لڑائی کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا محبوب میرا بھی دل کر رہا ہے جہاد پہ میں بھی جاؤں. فرمایا بیٹا میری یہ بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہیں, آپ ان کی تیمارداری کے لیے دیکھ بھال کے لیے آپ رک جاؤ. جو ثواب مجاہدین کو ملے گا وہی آپ کو ملے گا اور جو حصہ ان کا ہوگا وہی آپ کا ہوگا. آپ گویا کہ جہاد کے اندر شریک ہیں. اور بیمار تھی. حضرت عثمان ٹھہر گئے اپنے گھر والوں کی خدمت. بعض لوگ جو ہے نا اس کو بوجھ سمجھتے ہیں گھر والوں کی خدمت کرنا, حالانکہ یہ بہت بڑا گھر والوں کی خدمت کرنا ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پیسہ اپنے گھر والوں کے اوپر جو خرچ کرتا ہے سب سے بڑا ثواب اس کو ملتا ہے جو گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. گھر والوں پہ خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے لیکن ہم لوگ ثواب سے محروم ہوتے ہیں کیونکہ نیت نہیں کرتے. نیت کریں گے تو ثواب ملے گا. نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے, یا یوں نیت کر لیں اے اللہ میں اپنے بچوں کے اوپر اپنے گھر والوں کے اوپر جب بھی خرچ کروں تیری رضا کے لیے ہی خرچ کروں گا, مجھے ثواب دے دیا کر. تو جب بھی آپ حتیٰ کہ گھر کی ماچس بھی لے کر آئیں گے تو اس کے اوپر بھی اجر ملے گا, ثواب ملے گا. تو گھر والوں کی خدمت کرنا, ان کا علاج معالجہ کرنا, ان کو اچھا رہائش کھانا دینا, اس کے اوپر بھی انسان کو اجر ملتا ہے. آقا نے فرمایا حتیٰ کہ لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ کے اندر آدمی دیتا ہے اس کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رک گئے. آقا جہاد سے واپس آئے, بدر فتح ہو گیا. اسی دن آقا واپس تشریف لا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر حضرت رقیہ فوت ہو گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ابھی داخل نہیں ہوئے, ان کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. اور آقا جب تشریف لائے صحابہ اکرام مٹی ڈال رہے تھے, آقا سیدھے جنت البقیع تشریف لے گئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی وہاں تھے قبرستان میں. دوسرے صحابہ بھی. عرض کیا محبوب آپ نے اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا, اگر اجازت ہو تو قبر کھول کے چہرہ دکھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اللہ کے حوالے کرتا ہوں, کل قیامت کے دن ملاقات ہو. شرعی مسئلہ بتلا دیا, جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے, بند کر دیا جائے, پھر اس کا چہرہ نہیں کھولنا چاہیے. اس کا چہرہ نہیں کھولنا چاہیے. چہرہ دیکھنا بھی کوئی فرض واجب نہیں ہوتا. مسئلہ یاد رکھیں, میت کا چہرہ دیکھنا بھی کوئی فرض واجب اور کوئی سنت بھی نہیں ہے, ایک مباح ہے. مباح کر لو تو ٹھیک ہے, نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں. اس چہرہ دکھانے کے لیے ہم لوگ اتنا لیٹ کرتے ہیں کہ جو اصل فرائض ہے اس سے غفلت ہو جاتی ہے. جی فلاں رشتہ دار آ رہے ادھر پنجاب سے, اس کو روکو ابھی جنازے. اللہ کے بندے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے, واضح فرمان. جب جنازہ تیار ہو جائے, تیار ہونے کا کیا مطلب, بھائی کفن دفن کا انتظام ہو جائے, اس کو غسل دے دیا جائے, کفن پہنا دیا جائے اور اس کی قبر تیار ہو جائے, تو آقا نے فرمایا اب اس کو دیر نہ کرو, اب اس کو جلدی حوالے کرو. کتنا دیر لگتی ہے, 3-4 گھنٹے میں قبر تیار ہو جاتی. بس زیادہ سے زیادہ وفات کے بعد میت کو 3-4 گھنٹے جو ہے رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں تو 24 گھنٹے 15 گھنٹے میت رکھی رہتی. یہ دین سے ناواقفیت کی بات ہے. اچھا زیادہ دیر رکھنے سے کیا میت دوبارہ زندہ ہو جائے گی بھلا؟ اللہ کے بندے خام خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیوں توڑ رہے ہیں؟
جلدی کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے اور اس کو اپنی آخرت کی منازل کی طرف جو ہے نا روانہ کر دینا چاہیے۔ بہرحال جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، کچھ دن کے بعد آقا نے دیکھا حضرت عثمان پھر پریشان ہے۔ بیٹا کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے عرض کیا محبوب پہلے آپ سے میرا ایک نسبتی تعلق تھا کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوتا تھا تو اس احساس کے ساتھ آتا تھا کہ آپ میرے والد ہیں، میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے۔ داماد بیٹا ہوتا ہے اور سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، سسر باپ کی جگہ ہے اور داماد بیٹے کی جگہ ہے۔ محبوب میں آپ کے گھر میں آتا تھا تو اس احساس کے ساتھ آتا تھا میں آپ کا بیٹا، آپ میرے والد ہیں، آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ ابھی میری عالیہ کا انتقال ہو گیا، ابھی تو وہ احساس نہ رہا میرا۔ آقا نے فرمایا عثمان گھبرانے کی بات نہیں، میری اور بیٹی ہے ام کلثوم، میں نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رقیہ کا نکاح میں نے کیا تھا اور ام کلثوم کا نکاح اللہ نے عرش پہ کیا ہے آپ کے ساتھ، دوسری بیٹی دے دی۔ اللہ کی شان۔ حضرت عثمان کے نکاح میں حضرت ام کلثوم کچھ عرصہ رہی، وہ بھی وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک دوسرے کے بعد اس طرح فوت ہو جاتی تو میں ایک دوسری کے بعد 40 بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر۔ اور ایک روایت میں ہے اگر اللہ مجھے 200 بیٹیاں دیتے ایک دوسرے کے بعد تیرے نکاح میں دیتا جاتا عثمان میں تجھ سے بہت راضی ہوں۔ تو حضرت عثمان یہ شخصیت ہے۔ تو سعادت کی بات، اللہم احیینی سعیدہ، اللہ سعادت والی زندگی دے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک سعادت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ مال دے دے اور مال اللہ کے راستے میں دے، کہتے ہیں بڑا خوش نصیب انسان ہے، اس کا مال حلال جگہ پہ لگ رہا ہے۔ ہاں اگر مال ہو اور مال گناہ والے کاموں میں لگے، کہتے ہیں بڑا بد نصیب انسان ہے، اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے۔ یاد رکھو اگر مال گناہ والے کاموں میں خرچ کیا تو اپنے ہاتھوں سے جہنم خریدی ہے، اگر مال اللہ کے راستے میں نیکی والے کاموں کے اندر خرچ کیا ہے تو اپنے لیے جنت خریدی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد نبوی جو ہے نا، مسجد نبوی سب سے پہلے مسجد نبوی کو جو خریدا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی جگہ خریدی۔ اور جب کچھ عرصہ گزر گیا، صحابہ اکرام زیادہ ہو گئے، مجمع زیادہ ہو گیا، اس مسجد کے اندر گنجائش نہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی 7 والی زمین جو خرید کر مسجد میں دے گا کون آدمی ایسا ہے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن۔ حضرت عثمان اٹھے اور گئے، وہ زمین یہودی کی تھی۔ یہودی سے کہا کہ مسجد نبوی کے ساتھ جو زمین پڑی ہوئی ہے بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں، لیکن خریدے گا کون؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھائی تم بیچنا چاہتے ہو تو بات کرو۔ زمین کی جو اصل قیمت تھی نا، اس نے 3 گنا زیادہ قیمت بتائی۔ مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ قیمت ہے نا اس پلاٹ کی، اس نے کہا 4 لاکھ لوں گا۔ تو یہودی کا یہ اندازہ تھا کہ 1 لاکھ والی چیز کوئی تاجر 4 لاکھ میں خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ بھائی ایک چیز بازار میں مل رہی ہے عام طور پہ 50 روپے میں مل رہی ہے، ایک آدمی کہے نہیں جی میں اس کو جو ہے نا 200 میں بیچوں گا، تو 50 والی چیز کو کوئی 200 میں خریدے گا بھلا؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ بھائی 50 میں عام مل رہی ہے، 200 میں ہم کیوں خریدیں، اپنا نقصان کیوں کریں؟ تو اس نے کہا جی میں 3 گنا زیادہ قیمت بتائی۔ حضرت عثمان نے فرمایا ٹھیک ہے بسم اللہ یہ لو قیمت حضرت عثمان نے جب دی نا تو یہودی ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا، عثمان تم تاجر ہو نا، میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، بڑا ہوشیار سمجھتا تھا، اور یہ تم نے کیا کیا؟ آج پتہ چلا کہ تمہیں تجارت کرنا آتی نہیں ہے۔ حضرت عثمان مسکرائے، کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کو بھی پتا ہے جس زمین کی قیمت میں نے لگائی ہے 3 گنا زیادہ لگائی ہے، میں نے تو اس لیے لگائی بھاگ جاؤ گے نہیں لوگے، اور تم نے نہ کوئی اوپر نیچے کرایا کہ بھائی تھوڑی کر دو قیمت کم کرو، کچھ بھی نہیں، میں نے منہ سے بات نکالی اور آپ نے دے دی قیمت۔ تو معلوم ہوتا ہے تجھے تجارت کرنے کا طریقہ ہی نہیں، تمہیں چیزوں کی قیمت کا ادراک ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان مسکرائے، کہا یہودی تیری نظر دنیا کے اوپر ہے، عثمان کی نظر آخرت کے اوپر ہے۔
عثمان کبھی گھاٹے والا سودا نہیں کرتا. یہ عثمان نے زمین نہیں خریدی، یہ عثمان نے جنت خریدی ہے. اگر 300 زیادہ بھر کر جنت مل جائے تو نقصان ہے بلا، فائدہ ہے نا. ہاں، کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ زمین خرید کر مسجد میں دے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. عثمان تو آج جنت خرید کے جا رہا ہے، عثمان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، عثمان کا نقصان نہیں ہے. تو کافر کی نظر دنیا کے اوپر ہوتی ہے. اتنا پیسہ، 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 10 ہو گیا، لاکھ ہو گیا، 2 ہو گیا، اب اس 2 کو پھر 4 کیسے کرنا ہے. اور ایمان والے کی نظر اللہ کے اوپر ہوتی ہے کہ کتنا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت خرید سکتا ہوں. ایمان والے کی نظر، مال ہے کیا چیز، ساتھ جائے گا بھلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میری جائیداد، یہ میرا جو ہے نا زمین، اور یہ میرا بنگلہ، اور یہ میری چیزیں، میرا 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 کرتا رہتا ہے. آقا نے فرمایا بھائی تمہارا ہے کیا؟ یہ جسم کا لباس بھی تمہارا نہیں ہے. موت آ گئی تو یہ اوپر والے اتار لیتے ہیں. ہاں جی، میت کے ساتھ یہ جسم کا لباس جاتا ہے. جب جسم کا لباس نہیں گیا تو یہ جائیداد اور یہ بنگلے اور کتنی لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، سارا کچھ یہاں چھوڑ کے چلے گئے. فرمایا تمہارا وہ ہے دنیا کے اندر اگر کھایا ہے تو فائدہ حاصل ہو گیا، پہنا ہے تو اس کو پرانا کر دیا ہے، اللہ کے راستے میں دے کر گئے ہو، تمہارا وہ ہے. بس وہ تمہیں آخرت میں ملے گا. نیک راستے کے اوپر، اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کر کے گئے ہو، نیکی والے کاموں میں خرچ کر کے گئے ہو، دین کے پھیلانے کے اندر اپنی جو ہے نا مال کو لگا لیا ہے، اور لوگوں کی خدمت کر کے گئے ہو، جو اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنی زندگیاں بسر کیے ہوئے ہیں، یہ بھی تمہارا مال آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. فرمایا تمہارا یہ ہے جو اللہ کے راستے میں دے کر گئے ہو، نیکی والے کاموں میں خرچ کر کے گئے ہو، تمہارا وہ ہے. موت آ گئی تو یہ جیب سے ہر چیز بندے نکال لیتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک جگہ کے اوپر جو ہے وفات ہوئی، عورت وہ زیورات پہنے ہوئے تھی، اس زیورات کے اوپر وہ رسا لڑنے لگ گئے. ابھی تک اس کو دفن بھی نہیں کیا، اس کے زیورات، بالیاں، انگوٹھیاں اور جو کچھ بھی تھی اس کے اوپر لڑنے لگ گئے. ہاں، آنکھوں دیکھا واقعہ. وہ کہتے یہ میرے پاس ہے، وہ کہتے میرے پاس ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں. ہمارا وہ ہے جو اللہ کے لیے ہم جو ہے نا خرچ کر کے جائیں گے، حلال طریقے کے اوپر خرچ کر کے جائیں گے، صدقہ جاریہ کر کے جائیں گے، مدارس مساجد کے اوپر خرچ کر کے جائیں گے، اللہ کے دین میں خرچ کر کے جائیں گے. یہ ہمارا ہے. تو حضرت عثمان کی سعادت، انسان کو اللہ مال دینا تو خوش نصیب انسان ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرے. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو نا تو گن کے خرچ نہ کیا کرو کہ 1 2 3 میں نے 100 دیا، 1000 دیا. بغیر حساب خرچ کرو، اللہ بھی بغیر حساب کے آپ کو دے گی. آپ اللہ کے راستے میں بغیر حساب کے خرچ کیا کرو، اللہ بھی تمہیں بغیر حساب کے دیں گے. میں نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا، جب مدارس اور مساجد میں اللہ والوں کے اوپر وہ خرچ کرتے نا تو جیب میں ایسے ہاتھ ڈالتے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ 500 کا نوٹ ہے، 1000 کا ہے، کتنے کا ہے، کتنا دے رہا ہوں. جیب میں ہاتھ ڈالا اور چپ کر کے دے دیا. کبھی 5000 کا نوٹ جا رہا ہے، کبھی 10,000 ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے. وہ دیکھتے نہیں تھے. اللہ نے ان کو مال بھی زیادہ دیا. تو اللہ کے راستے کے اندر آدمی جو خرچ کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، آخرت میں اس کو اجر ملے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دولت اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی تھی. جنگ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی. بھائی مشکل وقت ہے، گرمی کا زمانہ تھا اور لمبا سفر تھا، مجاہدین کی بڑی جماعت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، بھائی کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ حضرت عثمان سامنے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ، ان کے اوپر سامان بھی لدا ہوا، پورا تیار 100 اونٹوں کا جو ہے نا میں قافلہ دوں گا، 100 اونٹ پورے دوں گا سامان کے ساتھ لدے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ دائیں طرف سے آ گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور دوں گا، وہ بھی سامان کے ساتھ لدا ہوا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بائیں طرف منہ مبارک کر کے فرمایا ہاں بھی کون ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا؟ حضرت عثمان ادھر سے آ گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور خرچ کروں گا۔ جتنا بھی لشکر تھا نا 1/3، یعنی لشکر کو اگر 3 حصے کیا جائے نا تو اکیلا 1/3 لشکر کا پورا خرچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اکیلے نے دیا۔ یہی وہ موقع تھا جنگ تبوک کا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان حتیٰ کہ جھاڑو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ تو یہ سعادت ہے انسان کی کہ اس کا مال نیکی کے اندر خرچ ہو جائے، یہ سعادت ہے۔ اگر آدمی کو اللہ مال دے اور وہ بدبخت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا بد نصیب انسان ہے، بڑا بد نصیب انسان ہے، اللہ نے اتنا دولت دی ہے پھر بھی خرچ نہیں کرتا تو اس کو بد نصیب کہتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے اندر جہاں ہمارا علاقہ ہے نا، وہاں ایک آدمی تھا، بڑا ذمہ دار تھا۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ طبعی طور پہ بخیل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ اتنا بخیل تھا، میں نے پوری زندگی اس کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے جو ہے نا شلوار اور قمیص ایک جیسی پہنی ہو، ایک کپڑے۔ وہ اپنے پیسے شاپر کے اندر بند کر کے نا زمین کے اندر دفن کرتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ایک مرتبہ کئی پیسے جو ہے نا، کوئی رقم، بڑی رقم اس نے جو ہے نا چھپائی ہوئی تھی۔ آخر آدمی کب تک چھپاتا رہے گا؟ تو کسی کو پتہ چل گیا، وہ رات کو جو ہے نا نکال کے لے گیا۔ پورا 1 ہفتہ چارپائی کے اوپر پڑا رہا، اس کو بے ہوش ہو کے کہ میری اتنی دولت لٹ گئی۔ یہ بد نصیب انسان ہے، دولت کے اوپر سانپ بن کے کھڑا ہو جائے۔ اللہ نے دولت کیوں دی ہے؟ اپنے بندوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے دی ہے، ورنہ اللہ فقیر بنا سکتے تھے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم ہیں، روزی تقسیم کرنے والے ہم ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندوں کے اوپر احسان کر کے کون اپنا جو ہے نا آخرت کماتا ہے۔ تو حضرت عثمان وہ سعادت مند انسان ہے جن کی رقم اللہ کے رضا والے کاموں کے اندر لگ رہی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حق المہر دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس پیسے؟ بیوی کو حق المہر دینے کے لیے، بیوی کا حق المہر واجب ہے، واجب۔ اگر کوئی شوہر نہیں دیتا تو گناہ گار ہے۔ ہمارے ہاں معاف کرا دیتے ہیں، مرد کو شرم کرنی چاہیے، بیوی سے پیسے معاف کرا رہا ہے جو بیچاری کمانے والی بھی نہیں ہے۔ یہ مرد کی غیرت کے بھی خلاف ہے حق المہر معاف کرانا۔ بھائی دیا کرو حق المہر اپنی بیویوں کو، جنہوں نے ابھی تک نہیں دیا تو وہ ادا کرے، ورنہ موت کے اوپر جو ہے نا یہ قرض ہے، بیوی معاف نہیں کرے گی تو جنت میں بھی آدمی نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی تمہارے پاس حق المہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں فقیر آدمی، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ جو زرہ ہے جنگ کے موقع کے اوپر فوجی لوگ پہنتے ہیں نا دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے، لوہے کی زرہ، وہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو جہاد کے موقع میں کام آتی ہے۔ فرمایا چلو اس کو بیچ کر آؤ، کچھ پیسے لے کر آؤ، حق المہر کے پیسے ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار میں گئے اس کو بیچنے، حضرت عثمان ملے، کہا علی یہ کیا زرہ بیچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی شادی کرنی ہے، حق المہر دینا ہے۔ فرمایا کتنے کی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بھائی اتنے 200 درہم یا 400 درہم کی ہے۔ حضرت عثمان نے وہ خرید لی اور 400 جتنا بھی وہ درہم دینا وہ سارے کے سارے حضرت علی کو دے دیے۔ کہا علی یہ درہم بھی لو، یہ زرہ بھی آپ نہیں لو، تمہیں پھر جہاد میں کام آئے گی، میری طرف سے ہدیہ ہو گیا۔ اور شادی کا جتنا خرچہ ہے بیٹی نبی کی ہوگی، بیوی علی کی ہوگی، خرچہ عثمان کا ہوگا۔ ہاں بیٹی نبی کی ہوگی اور بیوی علی کی ہوگی اور خرچہ عثمان کا ہوگا، جتنا بھی ضرورت ہو۔ ہاں علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ مجھ سے لے لینا، سارا خرچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ یہ ہے سعادت مند زندگی، خوش نصیبی والی زندگی۔ اور یہ جو پکی مسجدیں ہم بنا رہے ہیں نا، سب سے پہلے پکی مسجد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے مسجد نبوی کچی تھی، اس کے اوپر کھجور کی جو ہے نا یہ ٹہنیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کچی مسجد تھی۔ کسی نے کہا حضرت پکی مسجد بنا دو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو ختم نہیں کرنا چاہتا،
یہ کچی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یادگار ہے. حضرت عثمان کا دور آیا, ضرورت بڑھ گئی, مجمع بڑھ گیا. اب حضرت عثمان کا دور اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا نا, شریعت کی حدود کو بیان کرنے کے لیے تھا کہ بھی شریعت کی حدود کیا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا بارشیں آتی ہیں, کچی چھت ہے, سارا مسجد جو ہے نا وہ فرش گیلا ہو جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت عثمان نے وہ جو ہے نا کچی مسجد کو شہید کر کے پکی مسجد بنائی. اگر حضرت عثمان نہ بناتے نا پکی مسجد تو آج ہماری مسجدیں وہی کچی ہوتی تھی. تو شریعت کو بیان کر دیا, مسجد کو خوبصورت بنانا, مسجد کو پکا بنانا, مسجد کے اوپر رقم لگانا, یہ بھی سعادت مندی کی بات ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے پکی مسجدیں بنائی. اور حضرت عثمان کا کتنا بڑا احسان ہے, یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, قرآن مصحف عثمانی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس قرآن, اس مصحف کو جمع کیا. سب سے پہلے تو حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا. اور یہ جو رسم الخط ہے, قرآن کی جو لکھائی ہے, یہ لکھائی, یہ رسم الخط, یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس کو جمع کیا گیا. لغت قریش کے اوپر جمع کیا گیا اور پوری دنیا کے اندر قرآن کے نسخے جو ہے نا پھیلا دیے گئے. یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا احسان ہے اس امت کے اوپر. تو حضرت عثمان کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کی زندگی ایسے گزری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں, ان کے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں. آخر کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی لوگوں نے 40 دن محاصرہ کر کے 40 دن ان کا پانی بند رکھا. 40 دن تک. حضرت عثمان کی عمر اس وقت 42 سال کی, بوڑھے تھے. 40 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر ان ظالموں نے, جب محاصرہ تھا نا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے کہا, حضرت آپ مجھے اجازت دیں میں ان باغیوں کا مقابلہ کروں. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ علی, اگر آپ مجھے اپنا امیر مانتے ہو تو میری بات مانو, مجھے اگر خلیفہ مانتے ہو, میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کے اندر خون خرابہ میں نہیں چاہتا. میری وجہ سے مدینہ طیبہ کے اندر خون خرابہ نہ ہو. مدینہ طیبہ کا شہر مقدس شہر ہے, میں اپنی وجہ سے خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا. میرا حکم ہے کہ ان باغیوں سے آپ لڑو نا, آگے اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوتے رہے گا. 40 دن کے بعد ان ظالموں نے گھر کے پیچھے سے آ کے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. اور جن ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا, آخر کے اندر بہت عبرتناک موت مرے لوگ ان کی جو ہے نا دیکھ کر عبرت حاصل کرتے تھے. تو حضرت عثمان کی دونوں دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا. اللہم احیینی سعیدا, اللہ سعادت والی زندگی عطا فرما. زندگی سعادت کی یہی بنتی ہے, جان بھی, مال بھی, وقت بھی اللہ کی رضا میں خرچ ہو جائے, یہ انسان کی سعادت ہے. اور اللہ ہم سب کو شہادت کی موت بھی نصیب فرمائے. حضرت عثمان کو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے اندر شہادت جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا. اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس فانی دنیا کو سمجھنے کی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت پر